إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لكم من دونه من وال. آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں، اس کے آگے اور پیچھے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں. بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں. اس سے پہلی والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل پیش فرمائے، نشانیاں بتائی، آیتیں ذکر کی کہ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑا فضل فرمایا کہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اس میں چھوٹی بڑی مخلوق رہتی ہے. انسان کے اگر فرشتہ حفاظت کرنے والا نہ ہوتا، فرشتے محافظ انسان کے نہ ہوتے تو یہ چونٹی سے لے کے شیاطین اور جنات انسان کو نقصان پہنچاتے اور انسان کو جینے نہیں دیتے. لا تعداد مخلوق ہے اس آب گیتی پر، اور انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. یہ ظاہر ہے کہ کچھ چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت دی، لیکن کچھ جانور اور کچھ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جو انسان سے زیادہ طاقت و قدرت رکھتی ہے اور انسان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بھی طاقت و قوت رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں، اس کے آگے اور پیچھے. یہ فرشتے کتنے ہیں؟ بعض نے فرمایا کہ 4 ہے، بعض نے فرمایا کہ 5 ہے، بعض نے فرمایا کہ 8 ہے، بعض نے فرمایا کہ 20 ہے، بعض نے فرمایا کہ 60 ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ 360 ہے. حدیث میں اس کا لفظ ملتا ہے کہ آدمی کے ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 فرشتے مقرر فرمائے ہیں، اور ان کی باری رہتی ہے الگ الگ. کچھ فرشتے فجر میں آتے ہیں اور کچھ فرشتے عصر میں آتے ہیں. عصر میں باری تبدیل ہوتی ہے، لہٰذا 360 فرشتے اگر ہیں تو 360 فرشتے ایک ساتھ عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو تمام نمازوں کی، یعنی تمام نمازوں کو خاص پڑھو، والصلاۃ الوسطیٰ، لیکن خاص طور سے بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو. کیونکہ یہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال فرماتا ہے کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں پایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب دریافت فرماتا ہے کہ میرے بندے کو کس حال میں پایا، تو فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ بندہ نماز میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تو عرض کرتے مولا تعالیٰ تیری بندگی کرتے ہوئے ہم نے اس کو پایا. اگر انسان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، عبادت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یہ 360 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، بخشش کی دعا اس کے لیے کرتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی وہ نیک کام کرتے ہیں، سارے نیک کام کا ثواب جس پر وہ محافظ تھے اس کو پہنچاتے ہیں. زندگی میں تو ساتھ دیتی ہے،
جب وہ مر جاتا ہے مرنے کے بعد اس کے قبر کے مجاور ہو جاتے ہیں، اس کے قبر کے پاس ہی رہتے ہیں، قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ نمازوں کی حفاظت کرے اور خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے، یعنی ان کی ڈیوٹی ان کی جو ہے بدلتے رہتی ہے، آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے، کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے امر سے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور خاص طور سے 2 فرشتے ہمیشہ ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ سارے اعمال کو لکھتے ہیں انسان کے۔ ایک داہنے کندھے پر ہوتا ہے، داہنی جانب ہوتا ہے، اس کو سید ملائکہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اپنے جو بائیں جانب جو فرشتہ ہے اس کا یہ سردار ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہر چیز یہ لکھتا ہے۔ تو دائیں جانب جو انسان کے فرشتہ ہوتا ہے وہ انسان کا نیک کام لکھتا ہے، بلکہ 10 گنا بڑھا کے لکھتا ہے۔ ایک نیکی اگر انسان کرتا ہے تو اس کو 10 گنا بڑھا کے لکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا رحیم اور کریم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، بڑھا کے نہیں لکھا جاتا ہے۔ نیکی ایک کے بجائے 10 گنا بڑھا کے لکھی جاتی ہے، لیکن گناہ جو ہے ایک کے بجائے ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اور وہ بھی جو بائیں والا فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے، لکھنے سے پہلے 4 مرتبہ پوچھتا ہے اپنے دائیں والے سے، کیا لکھوں اے سردار، کیا لکھوں؟ تو وہ فرشتہ دائیں والا جو کہتا ہے رک جا، تھوڑا رک جا، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ اگر لکھنے سے پہلے توبہ کر لیا ہوتا ہے تو وہ گناہ بھی نہیں لکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، شان رحیمی ہے۔ اور لکھنے کے بعد بھی اگر توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل دے۔ جو ہمارے درمیان تبدیلی ہوتی ہے، نعمتیں چھن جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمت نہیں چھیننا چاہتا، لیکن تم خود جو ہے اپنی حالت کو اس طرح بنا دیتے ہو کہ تمہاری نعمتیں خود تم سے چھن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب عاجز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب مقہور ہے، سب اس کے آگے دبے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کوئی نعمت دینا چاہے ساری دنیا مل کر بھی اس سے وہ نعمت کو چھین نہیں سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کوئی نعمت چھیننا چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو روک نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔